چوہدری صاحب اگر آپ کہتے ہیں تو میں بات کر لیتا ہوں اختیار ولی صاحب سے. نون لیگ میں آپ کو شامل کروا دیتے ہیں. اتنی کامیابیاں ہو گئی ہیں, دل تو آپ کا بھی للچا رہا ہوگا جو ابھی اختیار بھائی نے ساری باتیں کی ہیں. اختیار ولی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے ایک بات بالکل عیاں ہوتی ہے کہ ان کو انٹرنیشنل سچویشن جو چینج ہو رہی ہے, جو بین الاقوامی سیاست چینج ہو رہی ہے, جو انٹرنیشنل سیکورٹی ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں, ماشاء اللہ ان کو اب ملکی حالات کی طرح بین الاقوامی حالات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ جس چیز کو بوسٹنگ کر رہے ہیں اتنا پکا منہ کر کے آپ نے دیکھا, انہوں نے سارے حالات بتائے, مقامی حالات پر عالمی سطح پہ تو سر ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں. میں بتاتا ہوں. نہیں اچھا میں آتا ہوں اختیار بھائی آپ کے پاس آتا ہوں ان کی اجازت سے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا مستقبل خطرے پہ ڈال دیا. میں نے نون لیگ میں آپ کی بات کر رہا تھا اختیار بھائی سے, انہوں نے کامیاب نہیں, آپ نے یہ نہیں. اللہ آپ جیسا دوست تو کسی کو نہ دے بندہ. اس کے بعد تو ضرورت نہیں اختیار ولی کی, آپ اکیلے کافی ہیں. بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو سیکورٹی ڈائنامکس سے چینج ہوئے, جو 100 ایئرس کی سیکورٹی گارنٹیز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں. دیکھیں نا, گلف میں جب سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے گلف کو ریکریٹ کیا گیا, اس کے بعد 1942 کا اٹلانٹا ایکارڈ تھا, اس کے بعد پاکستان کے ڈائنامکس جو تھے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا جو سیکورٹی آپریٹس ہے اس کو ورلڈ اوور اور خاص کر گلف میں اور امریکہ میں, چائنا میں, ایران میں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں, تو حالات اس طرح کہ پاکستان جو ہے وہ سینٹرل ہے اس میں. اب جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, جس کے ساتھ آنے والے وقتوں میں شنید یہ ہے کہ گلف کے مزید جو ممالک ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے. اب اس جو معاہدے کی جزیات ہیں وہ ہمیں علم نہیں ہے کہ معاہدے میں ہم نے کیا دینا ہے, ہم نے کیا لینا ہے, کیا اس معاہدے کو جس کو قوم نے بہت سراہا ہے کیا معاہدہ بھی قوم کو سراہے گا, کیا اس کے اثرات گراس روٹ لیول پہ چلیں گے. معاشرت میں جو اس وقت تباہ کاری ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ نے بھی پڑھی ہے, میں نے بھی پڑھی ہے, وہ ہاریفائنگ ہے. یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 3 سال میں جو 3 دہائیوں سے آپ نے جو اچیو کیا تھا اس کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے. ریورس ہو رہی, تو اس میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہے. جو انٹرنیشنلی ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں وہ تو تبھی سکسیزفل ہو سکتی ہیں نا اطہر صاحب, اگر ہم جو ملک کے اندر معیشت کو, سیاست کو, لا اینڈ آرڈر کو, مہنگائی کو, بے روزگاری کو ایڈریس کریں گے. اگر باہر ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں اور اس کے اثرات عام عوام تک نہیں پہنچتے ہیں تو پھر میرا خیال میں اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. اور پولرائزیشن جو ہے, چاہے وہ پالیٹکس میں ہے, معیشت میں ہے, یا بارڈر کے اس پار ہے, بارڈر کے اس پار ہے, اس کے حل نکالنے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پاکستان کو ظاہر کل بہت ایک بڑی میٹنگ تھی تمام مسلم امہ کے, جو 8-10 بڑے ممالک میں, اس میں پرائم منسٹر وہاں پہ ہمارے بیٹھے تھے. اب جو ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہیں وہ تو پاکستان کے اندر ہے. وین ہی گوز ٹو دا انٹرنیشنل فورمز تو پاکستان کا وزیر اعظم ہے, باقی ان کے ساتھ ماننا نہ کرنا وہ علیحدہ بات ہے, دنیا تو مان رہی ہے. اس کی اچیومنٹس جو ہیں وہ پاکستان کی اچیومنٹس ہیں. اینڈ آئی مسٹ سے کہ ملٹری ڈپلومیسی جو ہے, جو کہ ہمیشہ آپ کو نظر نہیں آتی, وہ اس وقت جو دیکھیں کہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کا ایک بہت, اور ان کی ٹیم کا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس سے پہلے ان کا ملنا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اور یہ جو بھارت کو شکست دی آپ سمجھتے ہیں اس کا کلیدی کردار؟ ڈیفینیٹلی سر, اس سے یہ ہوا نا کہ آپ کا جو جنگ کے جو آپ کا ایک ہوتا ہے نا کہ نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس, تو کامیابی کی طرح کوئی کامیاب نہیں ہوتا. تو آپ نے جنگ جیتی ہے تو اس کے بعد آپ کے سیکورٹی آپریٹرز کو ظاہر ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کا ان کالڈ فار یا ابرپٹ اٹیک قطر پہ ہوا ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو اپنی اکانومی ہے, یہ جو اپنے ان کے, وہ تو پیچھے چلے گئے. اب تو سیکورٹی جو ہے نا نمبر 1 ہو گئی ہے. اب اس سیکورٹی کو ظاہر ہے آج بھی انڈونیشین, کل جو میں پریزیڈنٹ کی بات سن رہا تھا, انہوں نے کہا غزہ میں پیس میں 20,000 ہم بھیجیں گے, اور کل جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ اسلامی فوج وہاں پہ بھیجیں. اب ظاہر ہے اس کے پروز اینڈ کونس ہوں گے, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اسرائیل اور اسلامک ورلڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے, اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس پہ ورلڈ اکانومی میں بڑے اثرات ہوں گے. یورپین یونین کو کل جس طرح سے ٹرمپ نے لتاڑا ہے, ان کے معاملات جو ہیں
وہ کیونکہ یوکرین وار اور رشیا وار سے وہ کافی تنگ ہے، اس کا کیا نکلتا ہے. تو یہ ساروں میں ظاہر پاکستان بھی ہے، اب اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے. تو اس چیز کو، لیکن ہمارا جو دشمن ہے وہ انڈیا ہے. انڈیا جو ہے اس وقت آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سیاسی کرکٹ تک کو آلودہ کر دیا، پولیوٹ کر دیا ہے پالیٹکس سے. آپ ان سے کوئی اچھی امید تو نہیں رکھ سکتے. وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اپنے، کیونکہ وہاں پہ جو ہندوتوا کا جو ایک ماڈل لگا ہوا ہے وہ تو ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. بالکل. آپ کون کون سے جو ہے ان کے کارناموں کو جھٹلائیں گے چودھری صاحب؟ اور دوسرا، خان صاحب کی ضمانت کا جو کیس لگا ہوا ہے، رہا ہو جائیں گے کل خان صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اختیار ولی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں. کوئی لازمی تو نہیں نا پوری حکومت ہے کچھ پڑھنا ہی نہیں. شہباز شریف صاحب خود اپنی کمر نہیں ٹھیک کر سکے، وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، وہ ملک کی کمر کی کیسے ٹھیک کریں گے؟ مسکولر ایک منٹ نہیں یار، ہیلتھ پہ نہ کریں یار. اچھا اچھا، ہیلتھ پہ بات اللہ تعالیٰ ان کو باہر جانا ہوئے تو ناس کے بھج کے نا. فیصل میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا یار. اچھا چلیں اب انہوں نے واپس لے لیے. بیماری ہوتی ہے اس پہ مت. اچھا ٹرمپ کی جہاں تک ہم بات کر رہے تھے نا، ورنہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ گجنی ہے. اچھا بات تو سنیں نا، تھوڑا کیڑا رجنی ہے وہ بھی تو اتنے بیٹھا ہے. بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا، وہ ٹرمپ کا وہ مجھے انڈین مووی تھی اس میں کہ ٹرمپ از ہز اون فیوریٹ. وہ اس کو وہ اپنا خود ہی فیوریٹ ہے. سوٹڈ بوٹڈ سلطان رائی، وہ اس نے بولنا بھی اس طرح سے ہوتا ہے. اب کچھ نے بڑے کور ایشوز کا ڈسکس کیے، لیکن اتنے آرڈنری وے میں اور اتنے وہ مطلب عامیانہ طریقے سے کہ وہ it was more unlike US president. US president کے ذرا ایک اسٹیچر ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں ان کی تقریروں سے، کلنٹن، اوباما اور بش، ریگن، ایون جیمی کارٹر، نکسن، اور مطلب کمال کے ایک سے ایک بندہ تھا. بہرحال اچھا، یہ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ناکامی ہے نا کہ وہ ایشو نہیں بنا سکتے. اب دیکھیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کنٹرول میڈیا جو ہے، آپ جو بندہ آواز اٹھاتا ہے اس کو آپ آف ایئر کر دیتے ہیں. اس کا مطلب نہیں، یہ تھوڑی مصیبت نہیں ہے نیچے. اب تھرڈ پارٹی کورابریشن ہے نا، تھرڈ پارٹی کورابریشن آ گئی. ورلڈ بینک کی رپورٹ آ گئی کہ 7% مہنگائی بڑھی ہے، کروڑوں لوگ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. مہنگائی جو ہے، ابھی آپ کوئی بھی سفید پوش جو ہے، اور اس اوپر سے جو ہمارا ایک قدرتی آفات نے، سیلاب نے، یہ وہ جو اس کو وہ تباہی اتاری ہے. ابھی تو 1.5 سال میں آپ نے وہ بھی دیکھنا، ابھی تک پانی کھڑا ہے. پاکستان پنجاب کے جو زرخیز میدان ہیں اس پہ ابھی تک پانی کھڑا ہے، پانی نہیں نکل رہا ہے. باقی بات یہ ہے کہ ان کی فلڈ کی ہینڈلنگ کیسی تھی. سپلیمنٹری کوسچن جی آپ کر لیں، کریں صرف شارٹ کوسچن. جی 2013 سے لے کر 2018 تک نواز شریف کی حکومت تھی، کوئی کسی نے دہائی دی تھی کہ مہنگائی ہے؟ ہاں کوئی چیز مہنگی ہے؟ تھی اس وقت بھی. 65 روپے کا پیٹرول تھا، یہ 40 کا دینے کا وعدہ کر سر. میاں صاحب کی حکومت کے خلاف بھی تو سازشیں ہوتی رہی نا. یہاں پہ جو دھرنا ہوا اس میں جو جس کا کردار تھا یہ بھی تو مانے نا. میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ یمن کے ایشو پہ پاک سعودیہ کا پہلا سفارتی ڈفرنس آیا تھا 2015 میں. پاکستان نے انکار کر دیا تھا. میاں صاحب معاملہ پارلیمنٹ لے گئے تھے. اس کے بعد سے ہمارے معاملات خراب ہو گئے تھے. یہ اب ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں یا جو بھی ہو گیا کہ ایک اٹیک آیا اسرائیلینز نے، تو ہمارے وہ دوبارہ ظاہر اٹس اے نیڈ بیسڈ ورلڈ. ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ کہیں گی کہ وہ آپ کا ہے. دوسری بات آپ نے خان صاحب کی ضمانت کی پوچھی ہے. روز نیا چھڑکنا دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کے فالوورز کو بچانے کے لیے. چھڑکنا لایا تو وہ نہیں، وہ اب بھائی ضمانت خان صاحب کی صاحب کو پتہ ہے یہ کوئی اصولی مقدمے ہیں، قانونی مقدمے ہیں. یہاں پہ اپنا جج انہوں نے روک دیا خلاف اپنی جورسڈکشن سے نکل کے. اس کا سپریم کورٹ ہفتہ ہو گیا کیس نہیں لگا رہی. ایک جج ایک ہائی کورٹ کو، عدالت کو روکا ہے نا، کوئی ایک پرسن اسپیسیفک نہیں میں بات کر رہا. ایک ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا، سپریم کورٹ کے کان تک پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. آپ کس دنیا میں بیٹھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کی کوئی صورت اس وقت نہیں. وہ موجودہ انقلاب تو کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اپنا اس ٹیم کے ساتھ کہ وہ یہ ہو جائے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو حکومت کا اور نظام کا بھی قصور، اور پھر جو خان صاحب کی ٹیم ہے وہ بھی قصور. اسکیم ہی کوئی نہیں. کون سی اسکیم ہے؟ سر کپتان کے پاس ٹیم نہیں ہوگی تو کس کے پاس ٹیم ہوگی؟ انہیں ٹیم بھی ماشاءاللہ ایسی ہے، وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیسی ہے آج کل. ٹھیک ہے، بلکہ وہ ان سے بھی گئی گزری. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پہلا ہمارا اس چیز پہ تو ٹھیک ہے. اسکیم ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ضرورت نہیں محسوس کرتے.
دیکھیں نا وہ تو انٹرنیشنل جو کامیابیاں ان پہ بینک کر رہے ہیں اور ٹھیک بینک کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنا جو اس کو مسکولر جو یہ شہباز شریف صاحب کے پہ الزام لگا رہے تھے, اصل میں تو ان کا کام ہے نا. شہباز شریف صاحب تو وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ نئی نے کہا مجھے بھی مبارکیں دو. انہوں نے کہا تنو کی ہوا ہے, وہ ذمہ داروں کا لڑکا تھانے دار ہو گیا. انہوں نے کہا تو وہ تگانے ہی مطلب مبارکیں لینے. یہ کہانی میں نے سنا تھا ان کو عمران خان کی حکومت میں جب جنرل باجوہ اچھا ان کا کرتے تھے ایک منٹ اور عمران جو تھا وہ وزیر اعظم تھا. آپ خوش ہو جائیں گے اس بات پہ. ہم بدقسمت ہیں, ہمیں جنرل باجوہ ملا, یہ خوش قسمت ہے ان کو عاصم منیر ملا. اچھا چودھری صاحب یہ ایک ایسا ایشو ہے, اس پہ تو کم از کم سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس پہ تو کم از کم ایک ہونا چاہیے نا سب کو. دیکھیے جو افغانستان کے مسائل ہیں نا, جغرافیائی اور عسکری پرابلمز ہیں بہت زیادہ وہاں پہ, اور ان کو یہ بالکل اختیار صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ داعش اور دوسری تنظیمیں ہیں جو کہ طالبان کے خود بھی خلاف نبرد آزما ہیں. بہت بڑا علاقہ ہے, سارا پورس ہے, بہت عرصے سے جنگ و جدل میں ہیں, وہاں پہ عجیب و غریب معاملات ہیں. تو اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ جیسے اسٹریٹ فارورڈ تو حل نہیں ہونے والا. اس کا ہاٹ پرسوٹ کا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ ہم تو ہمارے تو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پہ, جو اس کا ظاہر ریئیکشن تو آنا ہے, اس کا کولیٹرل ڈیمیج بھی ہمارا بڑا ہوگا. اس کو تو بیٹھ کے جی آپ کو ایک سیاسی حل بھی نکالنا پڑے گا. طالبان انگیج ہوں گے, TTP کا مسئلہ حل ہوگا. اگر وہ نہیں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہائیڈ آؤٹس, اور اس میں کوئی بھی جو ہمارے لوگ, مولانا صاحب بھی گئے تھے, ٹھیک ہے, ان کو بھیجا تھا تو علیمی کو بھی بھیج دیں, دوسرا جرگہ بھی بھیج دیں, اور جا کے وہ یہی بات کریں گے نا کہ پاکستان کے خلاف آپ اپنے سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. تو اس میں میرا خیال میں کوئی وفاقی حکومت کا ڈومین ہے, ان کی اجازت کے بغیر ہوگا نہیں. یہ ضد پروونشل حکومت اور PTI کو بالکل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ معاملات بڑے سینسٹیو ہیں. ٹھیک ہے, اور ایٹ دا ٹائم لاسٹ سینٹینس, ہم ایسٹ اور ویسٹ کو دونوں کو بیک وقت ٹکر نہیں دے سکتے. اس کے پرابلم ہوں گے ہمارے اوپر بھی, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کوئی حل پائیدار نکالیں.